بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کو تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ مہینوں میں نہیں اور نہ ہی دنوں میں، بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی ہر مراد کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ کر لینے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجات، آپ کی گئی ہر دعا ایسے قبول ہوگی جیسا اس دعا کے قبول ہونے کا حق بنتا ہے۔ اور یہ وظیفہ رزق اور دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ بس آپ نے ایک گلاس پانی لے کر اللہ الصمد کے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو کرشمے اور معجزات آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو خود بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس وظیفے کو کرنے کے دوران آپ نے کن کن باتوں کا بہت زیادہ خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے رہ نہ جائے اور آپ کا عمل ادھورا نہ رہ جائے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یعنی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اللہ الصمد، جس کا مطلب ہے بے نیاز، یعنی اللہ پاک کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بہت بے نیاز ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، تو اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو جو کوئی بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے اور مضبوطی سے تھام لیتا ہے، تو یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بھی لوگوں سے، دیگر مخلوقات سے بے نیاز بنا دیتی ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنی تقدیر اور قسمت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنا چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کو اللہ الصمد کا جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اسے بس آپ نے ایک دفعہ آزما لینا ہے، پھر دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی قسمت کیسے بدلتی ہے، وہ بھی مہینوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، بلکہ منٹوں میں انشاءاللہ۔ اللہ الصمد کے اس وظیفے کو آپ کسی بھی مقصد اور کسی بھی جائز حاجات کے لیے کر سکتی ہیں۔ یہ عمل کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص پر لاکھوں کا قرض چڑھ گیا ہے، پھر چاہے وہ قرض لاکھوں کا نہیں بلکہ کروڑوں کا ہی کیوں نہ ہو، اور قرض دار اس کے دروازے پر آ کر بیٹھ چکے ہوں اور اس کے پاس اس قرض ادا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ یا کوئی راستہ نہ ہو، بس وہ شخص اللہ صمد کے اس عمل کو کر لے، اس وظیفے کو کر لے، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دیں گے کہ اس کا قرض کیسے اتر جائے گا اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس طرح ایسے تمام بہن بھائی جو کہ کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، جو کہ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ پہلے تو ان کا کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، وہ لاکھوں روپے روزانہ کے یا مہینے کے کماتے تھے، لیکن اب بھی کاروبار تو وہی ہے، لیکن اب وہی کاروبار اپنے خرچے بھی نہیں نکال پا رہا، یا آپ نے کوئی نیا کاروبار شروع کیا ہے جسے آپ بہت تیزی سے چلانا چاہتے ہیں اور منافع بخش بنانا چاہتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں آپ اللہ الصمد کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے بہن بھائی کمنٹ میں بھی یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے لیکن انہیں ان کی پسند اور معیار کی نوکری نہیں مل رہی۔ ایسے بہن بھائی اپنی پسند اور اپنے معیار کی نوکری کے لیے بھی اللہ الصمد کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے تمام بہن بھائی جو مال و مال ہونا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی بہت ہی زیادہ مال و دولت ہو جائے، بہت زیادہ پیسہ ہو جائے، ان کے پاس بڑا گھر ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، تو آپ دولت مند بننے کے لیے بلکہ ارب پتی بننے کے لیے بھی اللہ الصمد کے اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر پورا توکل رکھتے ہوئے اللہ الصمد کے اس وظیفے کو کرے گا تو اس پر دولت ایسے برسے گی، ساون کے مہینے میں بارش برستی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آدمی بہت سفر کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا رب کہہ کر اپنی حاجات مانگتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ان کو حرام ہی سے غذا دی گئی، تو ان کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اسی طرح غفلت و بے پرواہی کے ساتھ بغیر دھیان دیے دعا کے کلمات پڑھیں تو حدیث میں اس کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اور قبولیت کی جو مطلوبہ شرائط ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھتا ہے کہ جو دعا مانگی وہ قبول نہیں ہوئی، تو قبولیت کا مطلب سمجھ
سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی دعا اللہ تعالی سے کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، بشرطے کہ اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو۔ اور قبول فرمانے کی تین صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ جو مانگا وہی مل گیا، دوسرے یہ کہ اس کی مطلوبہ چیز کے بدلے اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب دے دیا گیا، تیسرا یہ کہ مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر کوئی آفت و مصیبت اس پر آنے والی تھی وہ ٹل گئی۔ اسی طرح ایسے تمام بہن بھائی جن کے رشتے نہیں آ رہے یا جن کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ اپنی من پسند جگہ رشتہ کروانے کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس طرح کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا کسی حاجت کو پورا کروانے کے لیے بھی گویا آپ دنیا کے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے اللہ الصمد کے اس وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ پیارے بہن بھائیوں میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ اللہ الصمد کا مطلب ہے بے نیاز، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے، لیکن جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، پھر یقین مانے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تمام مخلوق کے حوالے سے اس طرح سے بے نیاز بنا دیتے ہیں کہ اس شخص کو دوبارہ کسی انسان کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ شخص پھر چاہے جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے، جو بھی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر نعمت، ہر چیز بغیر مانگے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں غور سے سن لیں کہ آپ نے اللہ الصمد کے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے اور وظیفہ کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ سب غور سے سنیے گا، کیونکہ جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے بالکل ویسے ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ سب نے اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ ایک جلالی وظیفہ ہے، اس لیے اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت لازمی ہوگی۔ اب وظیفے کو کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے یا تو آپ کمنٹ میں اپنا نام چھوڑ سکتے ہیں، یا اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں تب بھی آپ کا نام ضرور آ جائے گا، یا اگر آپ کسی دوست کو یا کسی گروپ میں شیئر کرتے ہیں یا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تب بھی آپ کا نام ضرور آ جائے گا اور آپ یہ وظیفہ کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ الصمد کا لفظی معنی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اسم مبارک سے آپ اسی وقت پوری طرح سے فائد و برکات حاصل کر سکتے ہیں جب نام کا جو لفظی معنی ہے وہ آپ سب کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اپنے ذہن میں اتار لینا ہے کہ اللہ الصمد کا لفظی معنی ہے بے نیاز، یعنی ایسی ذات جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور صرف اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کے لفظ الصمد کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہو اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور سے اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پانی کا ایک گلاس لے کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ وضو کر لیں، اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 180 مرتبہ اللہ الصمد یعنی آپ پڑھیں گے اللہ الصمد، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے اللہ الصمد، اس طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے 180 بار پڑھ لینا ہے اللہ الصمد۔ جب آپ 180 بار اللہ الصمد پڑھ لیں، اس کے بعد آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 200 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ دولت مانگنا چاہتے ہیں، پیسہ مانگنا چاہتے ہیں، یا خدا نخواستہ آپ کی کوئی بہت بڑی مشکل ہے اور جس مشکل سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ پر قرض چڑھا ہے، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، یا آپ اپنی من پسند کی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کا ذکر کرنا ہے۔ دعا مانگ لینے کے بعد آپ نے اپنے سامنے جو پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے اس پر پھونک مار کر اس پانی کو تھوڑا خود پی لینا ہے، اور اگر آپ کے گھر میں دیگر افراد بھی موجود ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی ان افراد کو بھی پلا دینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، آپ نے روزانہ کم از کم ایک بار اللہ الصمد کے اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توکل رکھ کر کرنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا تھا، اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کا جلالی نام ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توکل رکھ کر آپ اللہ الصمد کے اس وظیفے کو کریں گے تو بہت جلد آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے پوری فرمائیں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ آخر میں آپ بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی لکھ دیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے تمام بہن بھائیوں کے دسترخوان میں، رزق میں، مال و دولت میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور آپ کے تمام جائز مسئلے اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔